الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ اور وہ شخص جو خیال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک رسی لٹکا لے اور پھر اس کو کاٹ ڈالے، اور پھر وہ دیکھے کہ جس چیز سے وہ غصہ ہے کیا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ چاہے وہ کتنا بھی کوشش کر لے، اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے واضح آیات نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم واضح آیات نازل کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے، سورہ نمبر 22، اور سورہ نمبر 22 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور 16 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ کہ وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس آیت سے مراد، یعنی اس میں جو خیال کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر کے وہ دوسرے تیسرے دروں کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، اس سے مراد منافقین ہیں۔ وہ منافقین جو اسلام اور کفر کے سرحد پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اللہ کی رضامندی سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر وہ شاکر نہیں ہوتا ہے، شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت تو کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کفر و شرک میں جانے کے بعد اس کو کچھ دنیاوی فائدہ مل جائے گا تو فوراً ادھر بھی لڑک جاتا ہے، اور ادھر لڑک کر کے وہ سینکڑوں دروں کا چکر کاٹنے لگتا ہے۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد دنیا کے چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کفر و شرک میں کودتا ہے۔ اس کے باوجود جب اس کو اس کا مقصد نہیں مل پاتا ہے، اس کو اس کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے، تو وہ الٹا تقدیر کو کوسنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر کے وہ دوسرے تیسرے طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ آسمان سے ایک رسی لٹکائے اور پھر اس کو کاٹ لے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنا اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے، وہ کوشش کر کے اللہ کی تقدیر کو روک کر کے دکھلا دے۔ یعنی جب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی پوری کوشش کرے، پوری طاقت لگائے اور اللہ کی تقدیر کو روکنے کی کوشش کرے، اور پھر وہ دیکھے کہ جو اس کا مقدر ہے وہ بدل پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے ان ینصرہ اللہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا، یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے یار و مددگار ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم مومنوں کی مدد کریں گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم مومنوں کی مدد کریں گے اور اپنے رسول کی مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی اپنے مومن بندوں اور رسول کی مدد کریں گے۔ تو اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا اللہ ہر حال میں اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ اب یہ لوگ جو ایسا خیال کر رہے ہیں وہ چاہے اپنی جتنی طاقت ہو لگا لیں، جتنی کوشش کرنا ہے کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ کر کے رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کو سرخروئی اور سربلندی نصیب ہو کر کے رہے گی، چاہے ان کو کتنی کوشش کرنی ہے کر لے۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ کہا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کو چاہیے کہ وہ آسمان سے رسی لٹکا لے اور آسمان سے چڑھ کر کے وہ جو وحی الہی کا جو ذریعہ ہے
اس کو وہ کٹ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہو کر کے رہے گی۔ امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کامیاب کر رہا ہے، سرخرو کر رہا ہے، سربلند کر رہا ہے۔ اب جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے جل رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو کامیابی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو جو ان کی کامیابی سے جل رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھت میں ایک رسی لٹکا لے اور رسی لٹکا کر کے خودکشی کر لے۔ وہ چاہے وہ خودکشی کر لیں، چاہے وہ سر کو پتھر پر مار کر کے پھوڑ لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو سربلند کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ کتنی بھی کوشش کر لے، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، اللہ نے جس کے قسمت میں سربلندی لکھ دی ہے، کچھ بھی کر لے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح سے ہم بالکل واضح اور کھلی ہوئی آیات نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کے اندر تو بے شمار آیات ہیں، بالکل واضح ہیں، بالکل اس سے ہدایت مل سکتی ہے، لیکن ہدایت سبھی کو نہیں ملے گی۔ ہدایت اس کو ملے گی جس کے بارے میں رب چاہے گا، اور رب کس کے بارے میں چاہے گا؟ جو خود چاہے گا کہ ہم کو ہدایت مل جائے۔ اب ایک آدمی ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو ہدایت لینا چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ آسمان سے رحمت کی برکھا برسے تو اس رحمت سے وہی بھیگے گا جو جا کر کے بھیگنا چاہے گا۔ جو بند کوٹری میں رہے گا اس کو اس رحمت سے کچھ بھی فائدہ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے تو واضح اور کھلی آیات نازل کر دی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن اس سے سبوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے، اور جو چاہیں گے اللہ اسی کے بارے میں چاہے گا کہ اس کو ہدایت ملے۔ جو آدمی ضد میں، کفر میں، ہٹ دھرمی میں، دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے میں، کسی بھی طرح سے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، اس میں اگر کوئی پڑا رہے گا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کا چاہنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، صحیح معنوں میں اسلام کا پیروکار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔